کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال ایک کھجور کے درخت کی طرح بیان فرمائی؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک درخت ایسا ہے جس کا حال مسلمانوں کی طرح ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دینے کی کوشش کی۔ ان کے خیالات بہت ہی جنگل اور صحرا کے درختوں کی طرف پڑے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اپنی کم عمری کی وجہ سے حیا کی باعث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بیان نہیں کر پایا کہ یہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بالآخر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور آپ ہی بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مسلمانوں کی طرح ہے۔ اب اس مثال کے اندر حکمت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مسلمانوں کی طرح بیان فرمایا؟ اس لیے کہ جس طرح مسلمان اپنی زندگی کے اندر مکمل نفع بخش ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ نفع بخش اور مفید رہتا ہے، اسی طرح سے کھجور کے درخت کی حالت ہے۔ کھجور کا درخت جب ثمربار ہوتا ہے تو اس کے پھل کو ابتدائی سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ پھل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد سکھا کر کے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی ہے وہ جانوروں کی غذا کے کام آتی ہے، اور کھجور کی جو شاخیں ہیں، پتیاں ہیں، وہ ہمیشہ تر و تازہ ہری بھری رہتی ہیں، اور لمبے عرصے تک اور لمبی عمر تک یہ درخت زندہ رہتا ہے۔ اس درخت کو جب کاٹ لیا جائے تو اس کا تنا ستون کے کام آتا ہے، اور اس کی پتیوں سے چٹائی وغیرہ بنی جاتی ہیں، اور اس کی جڑوں سے بھی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے یہ درخت کھجور کا اپنے تر و تازگی کے زمانے میں اور کاٹے جانے کے بعد خشک ہو کر مکمل ایک ایک جز اس کا نفع بخش ہوتا ہے، اسی طرح سے اہل ایمان ہے، مومنین ہیں، کہ وہ مکمل نفع بخش اور سود مند اور فائدہ مند رہتے ہیں، کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تو نفع اور فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پوری زندگی خیر خواہ اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی یہ اہل اللہ، اولیاء اللہ، سلف صالحین اور نیک مومنین بحمدہ تعالی اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ اور تمام مومنین کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ یہ حدیث نخلا کی تشریح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔